بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABN ڈیجیٹل اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ کے اندر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاست کے اندر اپوزیشن کا کردار ادا کر بھی رہی ہے یا نہیں، بیکاز بظاہر اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لڑائیاں جس حد تک بڑھ چکی ہیں، جتنی گروپنگ ان کے اندر زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی رہائی، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، باقی تمام اسید لیڈران جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ان کی پرائورٹی رہ ہی نہیں گئے ہوئے۔ اپنی پاور پالیٹکس ہے کہ جی مجھے ایلیویٹ کیا جائے، میں میڈیا پہ چھایا رہوں، میں میڈیا پہ چھائی رہوں۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ عالیہ حمزہ صاحبہ اور شیخ وقاص اکرم صاحب والی آڈیو لیکس آئیں، اس سے پہلے ایک ایکسکلوسیو انفارمیشن میرے پاس بھی تھی، سلمان کا یہ شیخ وقاص اکرم صاحب اور خدیجہ شاہ صاحبہ کی لڑائی تھی، اس میں بھی بڑے ہارش سینٹنسز کا تبادلہ تھا۔ اب یہ جو ساری رفٹ ہے ریسنٹ، اس کا بون آف کنٹینشن ہے، اس سارے ایونٹس کو دیکھیں تو ایک صاحب کا نام ملٹیپل ٹائمز آپ کر میرے سامنے آتا ہے، وہ ہے مرزا خان آفریدی صاحب، ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں ماضی میں۔ ذرا کچھ ایونٹس کا سیکوینس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بیفور دیٹ میری ذاتی سا یہ ایک بڑا میرا ویو ہے کہ اگر مرزا خان آفریدی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ نہیں دیتی تو میرا پیسے سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور پاکستان جیسی اکانومی کے اندر، پاکستان جیسے ملک کے اندر پیسہ کتنا طاقتور ہے، اس کی جیتی جاگتی مثال جناب مرزا خان آفریدی صاحب ہیں۔ اور میرا پرسنل ویو ہے کہ باقی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مرزا خان آفریدی صاحب کا ٹکٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کنفرم کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو، نظریاتی ورکر کو، عمران خان صاحب سمیت، علیمہ خانم صاحبہ سمیت ان تمام انقلابیوں سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر مرزا خان آفریدی صاحب کو ٹکٹ مل سکتا ہے تو پھر فواد چودھری صاحب کی واپسی، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی واپسی، اور وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے ایونٹس کی مذمت کر گئے تھے اور آپ ان کو بھگوڑا کہتے ہیں اور آپ نے پارٹی میں ان کی واپسی کے راستے بند کر دیے ہیں، ان کی واپسی پہ آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ جسٹ بیکاز دے ڈونٹ ہیو دیٹ مچ منی کہ وہ مرزا خان آفریدی کی طرح سپینڈ کر سکیں تو ان کی واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے، اور مرزا خان آفریدی کی واپسی کے لیے آپ ہزار چیزوں کے دلائل دیتے پھر رہے ہیں کہ جناب مرزا خان آفریدی صاحب پارٹی کو سنبھالا، پارٹی مشکل ٹائم میں تھی، پیسہ دیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف تو ناظرین وہ سیاسی جماعت ہے کہ جس کے اوورسیز ڈونر اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دو ڈونر شاید ان کا سال کا خرچہ نکال سکتے ہیں، بٹ شاید مرزا خان آفریدی صاحب جو ہے نا وہ ان ڈونر سے بھی زیادہ بڑے ڈونر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اب ذرا سیکوینس ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو 90 روز کی تحریک کے اوپر بات کی، ریسنٹلی علی امین گنڈا پور صاحب نے لاہور میں وہ جو مرزا آفریدی صاحب کے فارم ہاؤس اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور سلمان خواجہ صاحب کہتے ہیں جی ان کا پرسنل ویو ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ اب یہی مرزا خان آفریدی کے گرد پاکستان تحریک انصاف کی سیاست گھوم رہی ہے۔ اس کے اوپر اقبال آفریدی صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا تھا کہ سینٹ کا ٹکٹ نور دینا ہے آفریدی صاحب کو، نور قادری صاحب کو دینا ہے، مرزا آفریدی صاحب کو نہیں دینا۔ اسی پہ آگے بڑھتے جائیں تو جنید اکبر صاحب کی ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جب ہم KP سے سارے MPAs اور وہ پارلیمنٹیرینز کو لے کر علی امین گنڈا پور صاحب معلوماتی ٹور کے اوپر لاہور لے کے گئے، وی نو دیٹ کہ گرمیوں میں پنجاب کے اسکولوں کے بچے، سندھ کے اسکولوں کے بچے ان کو پہاڑوں کی طرف اسکول لے آتے ہیں، یہ مری لے آتے ہیں، گلیات لے جاتے ہیں، خیبر پختونخوا کی پہاڑیوں میں لے جاتے ہیں، وہ تفریحی ٹور ہوتا ہے۔ اور ایک ٹور جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی سربراہی میں لاہور گیا تھا، وہ بھی خیر ہے تو تفریحی ٹور تھا، لیکن چلیں اس کو معلوماتی ٹور کہہ لیجئے کہ یہ پہلا ٹور تھا جس میں KP کے ہمارے بھائی جو ہیں، بہنیں جو ہیں، وہ رخ کر کے لاہور کے ایک فارم ہاؤس پہ گئی تھی، اور اب بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ تمام کا تمام ٹور جو ہے وہ صرف مرزا خان آفریدی صاحب کے سینٹ میں پہنچانے کے لیے تھا، ان کو سینیٹر بنانے کے لیے تھا۔ ٹو مائی ونڈرز، اس کی مجھے واقعی میں حیرت بھی ہوئی تھوڑی سی کہ علیمہ خانم صاحبہ بہت بلنٹ بولتی ہیں، عمران خان صاحب کی بہن ہیں، بہت کھل کے بات کرتی ہیں وین اٹ کمز ٹو دا کرنٹ افیئرز۔ تو علیمہ خانم صاحبہ نے بھی اس سارے ایونٹ کو، علی امین گنڈا پور صاحب کی سربراہی میں پارلیمنٹیرینز کے لاہور جانے کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ شی نیور براٹ اپ مرزا خان آفریدی صاحب، ان کا سینٹ کا ٹکٹ، اس سارے معاملے کے اوپر شی واز ویری پازیٹیو کہ انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے ایوری تھنگ کہ یہ لوگ تمام گئے ہیں وہاں پہ ایوری تھنگ۔ اب اس سے آگے بڑھیے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ کچھ نوجوان ہیں، آفریدی صاحب، سہیل آفریدی، مینا خان، شاہد خٹک صاحب، یہ 3-4 نوجوان وہ ہیں، میں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو مراد سعید صاحب کے کیمپ کے ISF کے نوجوان سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بڑی گراس روٹ لیول سے پالیٹکس کرتے ہوئے ایلیویٹ ہو کے صوبائی وزراء تک اور MNA تک پہنچے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے ISF میں ہوتے ہوئے۔ سنس یہ KP سے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ان کو بھی اب شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
اور اس کے اوپر کیٹیگوریکلی شاہد خٹک صاحب کی ابھی اسٹیٹمنٹ میں کچھ دیر پہلے پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب پارٹی کا ٹکٹ ہر بندے کا حق ہے، اس کے لابنگ کرنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن حتمی فیصلہ سنس عمران خان صاحب نے کرنا ہے تو پھر اس میں پرابلم کیا ہے کہ وہ جو بھی کوئی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے فیصلہ تو عمران خان صاحب کریں گے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ وہ کہتی ہیں ہمیں آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے فون کالز اور خط موصول ہوتے ہیں مگر ہم جواب نہیں دیتے، اگر ہم سے بات نہیں کرنی تو عمران خان کے در پر حاضری کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں آفرز کی جاتی ہیں کہ سی ایم ہاؤس میں رہ لیں، بیرون ملک چلے جائیں، بلا بلا بلا۔ شاندانہ گلزار صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ آفرز کی جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب سی ایم ہاؤس میں رہیں، بیرون ملک چلے جائیں، کوئی اعتراض نہیں، بٹ ڈیل شیل کوئی ہو جائے، کیونکہ ایک طرف سے پی ایم ایل این اور باقی حلقوں کی جانب سے یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی انگیجمنٹ نہیں کی جا رہی، کسی قسم کی ڈیل کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر پھر یہ شاندانہ گلزار صاحب نے ایڈریس کیا، انہوں نے کہا جی اگر ہم سے ڈیل نہیں کرنی تو پھر رابطے کیوں کرتے ہو، کیوں ہمیں آفر دیتے ہو کہ عمران خان صاحب سی ایم ہاؤس میں رہ لیں یا آگے چلے جائیں۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر کچھ میں ذرا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا مرزا خان آفریدی صاحب بھی کہ ایز اے سیڈ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں شوگر کرائسس ہے، انرجی کرائسس ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، لا لیسنس ہے، ان امپلائمنٹ ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا دکھ درد جو ہے نا وہ اس ٹائم کے اوپر مرزا خان آفریدی کو سینیٹر بنانا اور مرزا خان آفریدی کو سینیٹر نہ بننے دینا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا اس ٹائم پہ محور ہے اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، ان تمام لیڈران کو اپوزیشن کے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے، لیکن شاید پاکستان کے اندر سیاست عوامی ایشوز کا نام ہے ہی نہیں، بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ۔ ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جناب عمران ریاض خان صاحب، انہوں نے ریسنٹلی انہی مرزا آفریدی صاحب کے بارے میں انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے شبلی فراز صاحب کو 12 کروڑ روپیہ دیا، اور 12 کروڑ روپیہ کیوں دیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے کیسز لیگل کاسٹ جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مرزا خان آفریدی صاحب نے 12 کروڑ روپیہ دیا۔ انہی کے بارے میں انکشاف ایک شرف المروت صاحب نے بھی کیا تھا، ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر، نام نہیں لکھا تھا، ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب 50 کروڑ روپیہ پارٹی فنڈ کے لیے آیا تھا اور پھر وہ ایک شخص کی جیب میں چلا گیا، پارٹی کو انویسٹیگیشن کرنا چاہیے کہ وہ کس بندے کے سے پیسے آئے، کس بندے نے لیے اور کس کی جیب میں چلے گئے۔ تو آئی تھنک وہ بھی اسی سینٹ کے سارے معاملے کے اوپر شرف المروت صاحب جو ہے نا وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ بہرحال اوورال ایک جاتے جاتے کنکلوڈ میں چیز ضرور کرنا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے نا کہ ان کو ووٹ جو ہے وہ پڑا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، بٹ ایونچولی آپ چیف منسٹر بھی ہو، آپ کی گورنمنٹ بھی ہے اور آپ نے پرفارم بھی کرنا ہے، آپ کے وہاں پر کروڑوں لوگ ریزیڈنٹ بھی ہیں خیبر پختونخوا کے، سو ایونچولی آپ نے اس پہ کام بھی کرنا ہے۔ لیکن گیلپ سروے ایک ریسنٹلی آیا ناظرین، اور گیلپ سروے کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب کی مقبولیت کم، خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور کی مقبولیت کم اور مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت زیادہ ہے۔ اور یہ جو گیلپ سروے ہے یہ بظاہر علی امین گنڈا پور صاحب کی جو رفٹ ہے نا، جو ان کی ریسنٹ اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے پارٹی کی، یہ اس کو لے کر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ دیا وہی علی امین کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے۔ ویسے میں خیبر پختونخوا کی بات کروں، میں وہاں سے بھی ریسنٹلی ہو کے بھی آیا ہوں، تو جنید اکبر صاحب جن کو پریزیڈنٹ خیبر پختونخوا کی پی ٹی اے کا عمران خان صاحب نے بنایا ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ہومیوپیتھک سے چیئرمین ہیں، ان کے پیچھے بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اب نہیں کھڑا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کسی نئے چہرے کی تلاش میں ہے، کسی نئے لیڈر کی تلاش میں ہے جو ان کو لیڈ کر سکے، بیکاز ایز اے میٹر آف فیکٹ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے عوام کو کیسے مایوس کیا، اچھی اپوزیشن نہیں کر سکی، اپنے ووٹر کو کیسے مایوس کیا کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا سکے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کو دوبارہ چانس ملتا ہے یا نہیں ملتا پالیٹکس کے اندر، لیکن یہ کسی بھی اینڈ کے اوپر ڈیلیور نہیں کر پائے۔ لیٹس سی جاتے جاتے پھر کہ مرزا خان آفریدی صاحب سینیٹر بنتے ہیں یا نہیں بنتے، اور اگر وہ سینیٹر بن گئے تو پتہ نہیں کل نوں جتنے تگڑے آدمی ہیں کہیں چیئرمین سینیٹ ہی نہ بن جائیں، سب پارٹیاں ملا کے کہیں جناب مرزا خان آفریدی صاحب ہمارے امام ہیں سینیٹ کے اندر۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا۔